لوگ ہیں نا یہ رب کو بڑے پیارے ہیں، یہ اللہ کو بڑے پیارے ہیں، تو ان کا انداز اپنانا ہے جی۔ اب ترتیب کے ساتھ اس پہ دلائل سماعت کیجئے۔ ارشاد ربی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ ہم سارے الحمدللہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سارے پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھنا آسان ہے، کلمے کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہے۔ لا الہ الا اللہ اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں، یہ کہہ دیا اور بس زندگی ختم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف اللہ ہے، تو پھر حکم بھی ماننا ہے تو اسی رب کریم کا ماننا ہے۔ یہ دوسرا درجہ ہے اور یہ مشکل ہے کلمہ پڑھنے کے بعد۔ اسی کو اس آیت میں میرے رب نے بیان کیا، فرما بے شک وہ لوگ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر بس نہیں کی، ثم استقاموا، اس پہ ڈٹ گئے، قائم رہے۔ اب لفظوں پہ غور کرنا، قرآن میں آپ کو نماز کا ذکر تو درجنوں یا سینکڑوں بار مختلف انداز میں ملے گا، لیکن لفظ کیا ملیں گے؟ اقیموا الصلاۃ ویقیمون الصلاۃ، جی قائم کرنا۔ قائم کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ قائم وہ ہوتی ہے جس کو اس کے تمام لوازمات کے ساتھ پورا پورا ادا کیا جائے۔ رب نے قرآن میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا، اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے پڑھنے کا حق ہے ویسے پڑھی جائے، فرائض بھی پورے ہوں نماز میں، واجبات بھی مکمل ہوں، مستحبات اور سنن بھی مکمل ہوں، اور مکروہات سے بچا بھی جائے۔ تو رب کو رب ماننا ہے اور اس پہ قائم رہنا ہے۔ مطلب کیا؟ پھر جیسے رب کا حکم آتا جائے بندہ رب کے حکم پر سر جھکاتا جائے، مان جو اس کو لیا، تو پھر ساری زندگی اپنی خواہش کی تابعداری نہیں کرنی، حکم بھی ماننا ہے تو رب کریم کا ماننا ہے۔ ڈٹ گئے، ایمان لانے کے بعد نا ڈٹ گئے، قائم ہو گئے، استقامت اختیار کی کہ بس رب کو ماننا ہے، رب کی ماننی ہے۔ اب آگے انعامات شروع ہو گئے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا یہ وہ ہیں جن پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کو تھوڑا سا انعام ہے کہ فرشتے بندے پہ نازل ہوں، جی فرشتے بندے پہ نازل ہوں، اور یہ کس لیے نازل ہوتے ہیں؟ قرآن تفسیر آگے بیان کر رہا ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ فرشتے اس لیے آتے ہیں کہ انہیں بتائیں خوف بھی نہ کرو، غم بھی نہ کرو، ہم تمہیں جنت کی بشارت دینے آئے ہیں۔ بندہ رب کا کامل بندہ بنے تو صحیح۔ پھر فرشتے بھی آتے ہیں، خوشخبریاں بھی دیتے ہیں، بشارتیں بھی دیتے ہیں، اور بندہ ان کو دیکھتا بھی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ صرف آ کے چلے جاتے ہیں، اسے کوئی خبر نہیں ہوتی، یہ اسے دیکھتا بھی ہے۔ ہاں کوئی دیکھنے کے بعد بتا دیتا ہے، اور کوئی دیکھنے کے بعد سمجھا دیتا ہے، اور کوئی بتاتا بھی نہیں سمجھاتا بھی نہیں۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ، ان کی کتابیں آج بھی درس نظامی کی سلیبس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ آپ نے دو ہی فرید سنے ہیں نا، مشہور فرید، ایک خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، جی یہ تیسرے فرید کو بھی آپ ساتھ شامل کر لیں، حضرت فرید الدین عطار خوشبوؤں والے۔ فارسی میں کتابیں ہیں ان کی، باقاعدہ درس نظامی میں طلباء کو پڑھائی جاتی ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء، اس کے اندر جو اس آیت کی تفسیر لکھی ہے نا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ فرما حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، یہ تابعی ہیں، تابعین میں سے ہیں، صحابہ کی اتباع کرنے والے، صحابہ کو دیکھنے والے تابعین کہلاتے ہیں۔
اب بیٹھے ہیں آپ کی بارگاہ میں، ایک بزرگ آیا کرتے تھے حضرت سہیل رحمۃ اللہ علیہ. ایک دن حضرت سہیل آئے نا، انہوں نے کہا بھائی اے پیارے عبداللہ، کل سے میں نے نہیں آنا، کل سے میں نے نہیں آنا، آج آپ کی میری آخری ملاقات ہے. انہوں نے کہا بھئی کیوں نہیں آنا؟ انہوں نے کہا آج میں آ رہا تھا نا تو مکان کی چھت کے اوپر سے لونڈیاں مجھے بلا رہی تھیں، کچھ عورتیں تھیں لونڈیاں، اور وہ مجھے بلا رہی تھی یا سہیل یا سہیل یا سہیل، اے سہیل اے سہیل ادھر آ، لہذا میں کل سے نہیں آؤں گا. حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا لوگو آؤ سہیل کا جنازہ پڑھتے ہیں. اسی لمحے ان کا انتقال ہو گیا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ جنازہ ہو گیا. لوگوں نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا کہ وہ تو چنگے بھلے زندہ تھے، انہوں نے کہا کل نہیں آؤں گا، اور آپ نے کہا کیوں؟ انہوں نے وجہ بیان کی کہ آپ کے مکان کے اوپر سے مجھے لونڈیاں آوازیں دے رہی تھیں، بلا رہی تھیں، لہذا میں کل نہیں آؤں گا. اور مجھے کوئی کیوں بلائے؟ ظاہری طور پہ تو یہی ہے کہ محلے میں گزروں تو کوئی عورتیں مجھے آوازیں دیں، تو یہ کوئی ظاہری طور پہ میرے لیے اچھا کام نہیں ہے کہ لوگ کیا گمان کریں گے، اس لیے نہیں آؤں گا. ظاہر تو یہی سمجھ آ رہا تھا. اور انہوں نے کہا کہ میں کل نہیں آؤں گا، تو وجہ بیان کی کہ لونڈیاں بلا رہی تھیں، اور آپ نے فرمایا لوگوں آؤ سہیل کا جنازہ پڑھتے ہیں، اور اسی لمحے ان کا انتقال ہو گیا، حالانکہ وہ زندہ صحیح سلامت تھے. فرمایا میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے تو صرف خبر دی ہے جو پوری ہو چکی. کہا کیا؟ فرمایا میں نے عبداللہ کے، میں نے سہیل کے وصال کی خبر دی، اور جو واقعی سچی تھی میں نے کہا اس کا وقت ہو گیا ہے، آؤ جنازہ پڑھے، تو فوراً ان کا وصال ہو گیا. باقی نہ میری چھت کے اوپر کوئی راستہ ہے لونڈیوں کے جانے کا، اور نہ ہی لونڈیاں ہیں میرے گھر میں، اور نہ ہی لونڈیاں آئی ہوئی تھی میرے گھر میں جو سہیل کو بلا رہی تھی. دراصل جب بندہ مومن کے انتقال کا وقت آتا ہے تو جنت کے پردے ہٹائے جاتے ہیں، وہاں سے حوریں بھی دیکھتی ہیں اور جنتی فرشتے بھی دیکھتے ہیں مرنے والے مسلمان کو. وہ بلاتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ کہتے ہیں خوف نہ کر غم نہ کر. وہ لونڈیاں کوئی نہیں تھیں، وہ جنت کی حوریں تھیں جو لینے آئی تھی سہیل، ادھر وقت ختم ہو گیا ہے، رب کی جنت میں تیرا انتظار کیا جا رہا ہے. وہ کبھی کبھی پھر بندے کو پہلے ہی محسوس ہو جاتا ہے، کسی کو ہفتہ پہلے، کسی کو مہینہ پہلے، کسی کو گھنٹہ پہلے، کسی کو 2 گھنٹہ پہلے، لیکن ہوتا